تاریخ میں کچھ انتخابات ایسے ہوتے ہیں جو ملکوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں، لیکن کچھ اتنے اہم ہوتے ہوئے بھی نظروں سے اوجھل رہ جاتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے 1946 کے ایک ایسے ہی فیصلہ کن انتخاب کی، ایک ایسا الیکشن جس نے امریکہ کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا۔ دوسری جنگ عظیم تو ختم ہو گئی تھی اور ہر طرف فتح کا جشن تھا، لیکن اس خوشی کے پیچھے ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ نیو یارک ٹائمز کا یہ جملہ اس وقت کے احساسات کو بالکل ٹھیک بیان کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ملک امن میں رہنے کی عادت کھو چکا ہے۔ یہ ایک ایسی قوم کی آواز تھی جو جنگ تو جیت گئی تھی، لیکن اب سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس امن کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ تو آخر یہ بے چینی تھی کیوں؟ جنگ کے بعد کا امریکہ ایک پریشر کوکر کی طرح بن چکا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پریشر کوکر میں کیا کچھ پک رہا تھا اور یہ سیاسی طوفان کیسے تیار ہوا۔ ذرا سوچیں، ایک طرف جنگ جیتنے کی زبردست خوشی ہے، لیکن دوسری طرف لاکھوں فوجی گھر واپس آ رہے ہیں، نوکریاں ہیں نہیں اور مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ ملک میں سکون کم اور دباؤ زیادہ تھا۔ یہ ایک ایسا سماجی پریشر کوکر تھا جو بس پھٹنے ہی والا تھا۔ اور یہ ٹائم لائن دکھاتی ہے کہ حالات کتنی تیزی سے بگڑے۔ صرف ایک سال کے اندر فتح کا جشن مایوسی میں بدل گیا۔ لاکھوں فوجی نوکریوں کی تلاش میں تھے۔ ملک بھر میں اتنی ہڑتالیں ہوئیں کہ ریل سے لے کر کوئلے تک سب کچھ رک گیا، اور اوپر سے مہنگائی نے تو عام آدمی کی کمر ہی توڑ دی تھی۔ یہ صرف اعداد و شمار کی بات نہیں تھی، یہ عام لوگوں کی روزمرہ کی زندگی تھی۔ بازاروں میں گوشت نہیں مل رہا تھا، رہنے کو گھر نہیں تھے، اور معاشی غیر یقینی کی وجہ سے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ حکومت پوری طرح ناکام ہو چکی ہے اور حالات کسی کے قابو میں نہیں رہے۔ تو اب اس سارے غصے اور مایوسی نے کہیں تو نکلنا تھا نا؟ تو یہ سب کچھ سامنے آیا کانگریس کے انتخابات میں۔ یہ الیکشن دراصل صدر ٹرومن اور ان کی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ایک عوامی ریفرنڈم بننے والا تھا۔ یہاں دونوں پارٹیوں کے پیغام میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ڈیموکریٹس دفاعی پوزیشن پر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں حالات مشکل ہیں لیکن ہمارے ساتھ رہیں۔ دوسری طرف ریپبلکنز نے ایک بہت ہی سادہ لیکن انتہائی طاقتور سوال پوچھا، ہیڈ انف؟ یعنی کہ آپ تنگ آ چکے ہیں؟ اور یہ ایک نعرہ لوگوں کے دل کی آواز بن گیا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ ٹرومن انتظامیہ کے اندر سے یہ آوازیں آنے لگی تھیں۔ ایک اہلکار نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا ملک بکھر رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت خود کتنی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اور پھر وہ دن آیا جب عوام کو اپنا فیصلہ سنانا تھا۔ وہ جو پریشر کوکر تھا اس کا ڈھکن اڑنے والا تھا، اور جو نتیجے آئے اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو مہینوں کی اس بے چینی، مہنگائی اور ہڑتالوں کے بعد امریکی عوام نے بیلٹ باکس کے ذریعے آخر کیا پیغام دیا؟ جواب ایک سیاسی زلزلے کی شکل میں آیا۔ ریپبلکنز نے ایوان نمائندگان میں 55 سے زیادہ نشستیں جیت لیں۔ یہ ایک ایسی زبردست لہر تھی جس نے واشنگٹن کی سیاست کو جڑ سے ہلا دیا۔ یہ چارٹ پوری کہانی خود بتا رہا ہے۔ دیکھیں کیسے طاقت کا توازن بالکل پلٹ گیا۔ ڈیموکریٹس جو کئی دہائیوں سے اکثریت میں تھے اپنی برتری کھو بیٹھے، اور ریپبلکنز نے تقریباً 20 سال بعد پہلی بار کانگریس کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہ امریکی سیاست میں ایک دور کا خاتمہ تھا۔ تو یہ صرف ایک الیکشن کا نتیجہ نہیں تھا، یہ ایک نئے سیاسی دور کا آغاز تھا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس ایک لہر نے امریکہ کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل کر رکھ دیا۔ اس نئی ریپبلکن کانگریس نے آتے ہی جو پہلا بڑا کام کیا وہ تھا ٹافٹ ہارٹلی ایکٹ۔ یہ قانون 1946 کے ہڑتالوں کا براہ راست جواب تھا، جس نے مزدور یونینز کی طاقت کو بہت حد تک کم کر دیا، اور امریکی لیبر قانون پر اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اس انتخاب کے 3 بہت بڑے اور دیر پا اثرات ہوئے۔ پہلا، اس نے لبرل نیو ڈیل کے دور کو ختم کر دیا۔ دوسرا، اس نے امریکہ میں جدید قدامت پسند سیاست کی بنیاد رکھی جو آنے والی دہائیوں تک چھائی رہی۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، اس نے سر جنگ کے لیے ایک متحدہ قومی محاذ بنایا جس نے کئی دہائیوں تک امریکہ کی خارجہ پالیسی کی سمت طے کی۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1946 کا الیکشن صرف ایک مڈ ٹرم الیکشن نہیں تھا، یہ تاریخ کے چوراہے پر ایک فیصلہ کن موڑ تھا جس نے امریکہ کو ایک ایسے نئے راستے پر ڈال دیا جس نے نہ صرف اس کی اندرونی سیاست بلکہ دنیا میں اس کے کردار کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ اگر 1946 کے نتائج کچھ اور ہوتے تو کیا آج کی دنیا ویسی ہی ہوتی جیسی ہے؟ یہ سوچنا واقعی حیران کن ہے کہ تاریخ کا رخ صرف ایک انتخاب کتنا بدل سکتا ہے۔